فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کمال مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی موجود تھا کہ جب آپ کے چہرے کو دیکھا جاتا تو زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا کہ جو مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتا اس کی زبان پر بے ساختہ یہ جملے جاری ہو جاتے، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ نوجوان کتنا شرف والا ہے، کتنا علم والا ہے، کتنی شجاعت والا ہے، کتنی عزت والا ہے۔ اور فرمایا یہ کیوں نہ ہوتا کہ عام ولی کی شان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی تو وہ ہے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کی ولایت پر مولا کائنات کی مہر نہ لگ جائے۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بیان ہوا تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے دروازے تک لازماً آنا پڑتا ہے اور دروازے کے ذریعے ہی بندہ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حکمت کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ باقی کائنات میں تقسیم کیا گیا اور 9 حصے اکیلے مولا علی المرتضیٰ کو عطا کیے گئے۔ اور فرمایا وہ ایک حصہ جو باقی مخلوق میں تقسیم ہوا اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شامل ہے۔ وہ جو ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا گیا اس میں بھی آپ شامل ہیں۔ اور پھر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قرآن کے ظاہر کا علم ہے اور ایک قرآن کے باطن کا علم ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کو قرآن کے ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا علم بھی حاصل ہے۔ قرآن کے آیات کے معانی کو، مفاہیم کو بھی آپ جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری ہے، پہاڑ میں اتری ہے یا وادی میں اتری ہے، صبح اتری ہے یا شام اتری ہے، اور کس پس منظر میں اتری ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اور خود مولا علی المرتضیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹوں پر اس کے دفتر اور رجسٹر رکھے جائیں، ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ جس طرح مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں اس طرح ویسے بنتا نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جی چہروں پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اور کیونکہ ہم الحمدللہ سارے مومن بیٹھے ہیں اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ ذکر علی سن کر خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو، 70 اونٹوں پر اس کے رجسٹر اور اس کے دفتر رکھے جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کا جو سارا علم ہے وہ اس کی 7 منزلوں میں ہے، اور 7 منزلوں کا سارا جو علم ہے وہ اس کے 30 پاروں میں، اور 30 پاروں کا جو سارا علم ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر، اور فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر، اور بسم اللہ کا سارا علم اس کی با کے اندر، اور با کا سارا علم اس کے نقطے میں ہے۔ اور فرمایا انا نقطۃ تحت البا، فرمایا کہ جو با کے نیچے نقطہ ہے جس میں قرآن کا سارا علم موجود ہے اسے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور اعزازات ہیں وہاں ان اعزازات میں سے یہ اعزاز بھی شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ایک وہ واقعہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، لیکن ایک اور روایت جس کے اندر یہ لفظ، اور یہ مسند امام اعظم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ مولا کائنات کو اسلام کا مبلغ بنا کر یمن کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہوئی اور مولا کائنات کو بھیجا گیا کہ آپ وہاں جا کر اہل یمن کو اسلام کی دعوت دیں کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام کے لفظ سنیے۔ آپ نے فرمایا علی جب تم یمن میں داخل ہو گئے تو پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے، یمن کی ایک گھاٹی ہے جس سے یمن کی بستی کی ابتدا ہوتی ہے، یمن کی اس گھاٹی کے قریب پہنچ کر تم نے یہ لفظ کہنے ہیں یا حجر یا مدر یا شجر رسول اللہ یقرأ علیک السلام،
اے یمن کے مٹی کے ڈھیلوں، اے درختوں، اے پتھروں، تمہیں نبی علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ جب تم یمن کی بستی میں داخل ہونے لگو تو یمن کی اس گھاٹی کے قریب کھڑے ہو کر تم نے یہ لفظ بولنے ہیں کہ اے یمن کے مٹی کے ڈھیلوں، پتھروں اور درختوں، نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ مولا علی جو المرتضیٰ فرماتے جب میں یمن کی اس گھاٹی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولے جس طرح نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا، رسول اللہ یکرم علیک السلام، کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ آپ فرماتے یمن کی پوری بستی گونج اٹھی، یمن کے ہر درخت سے، ہر پتھر سے، ہر مٹی کے ڈھیلے سے آواز آئی، والسلام علی رسول اللہ وعلیک السلام، رسول اللہ کی ذات پر بھی سلام ہو اور علی تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب وہ پتھر ہیں، وہ مٹی کے ڈھیلے ہیں، وہ پتھر ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کا سلام جب انہیں بھیجا گیا انہوں نے جواب دیا، کیونکہ ارسلت الی الخلق کافہ کی شان والے نبی جو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کے سلام کا جواب ہر مٹی کے ڈھیلے نے دیا، پتھر نے دیا، درخت نے دیا، لیکن ساتھ کہا وعلیک السلام، علی تجھ پر بھی سلام ہو۔ یہاں سے جو نقطہ میں سمجھا، علماء کرام میرے بزرگ تشریف فرما ہے کہ اگر تعلق میں رسالت مستحکم ہو، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور محبت رسول کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھ کر اپنایا جائے اور عشق رسول کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر اپنایا جائے اور نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے تو پھر کائنات کا ہر درخت، ہر پتھر اور ہر مٹی کا ڈھیلا جانتا ہے، رسول اللہ کو بھی جانتا ہے اور غلام رسول کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہ جواب دیتا ہے وعلیک السلام، سرکار پر بھی سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ کہ علی اقدانا، یہ کس کے لفظ ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور وہ جو نبی علیہ السلام نے خود مقام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی اور جج مولا علی ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علی اقدانا، ہم میں سب سے بڑے قاضی مولا علی ہیں۔ فرماتے یمن کی طرف جب جانے کا حکم دیا تو میں نے عرض کیا حضور میں قضاء کے مسائل نہیں جانتا، یہ ایک شعبہ ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، منصب قضاء ایک منصب ہے، تو میں جب اس پر بیٹھوں گا تو میں منصب قضاء کے جو مسائل ہیں ان کو میں نہیں جانتا، تو میں لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، میں قریب ہوا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، کہ اللہ علی کو ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ تو یہ دعا لے کر کہتے ہیں یمن کی طرف گیا، اور چونکہ دعا نبی علیہ السلام کی تھی، مولا علی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر پودا پیدا کیا، اس کے بعد کوئی مسئلہ آیا مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی فیصلہ کرتے ہوئے۔ دعا نبی علیہ السلام کی تھی تو فوراً میں نے اس مسئلے کا حل پیش کیا، اس کا فیصلہ کیا، اور اس کی ایک مثال میں مولا علی جو المرتضیٰ کے فیصلوں سے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں ایک عقیدے کا پیغام ہے، اس لیے وہ فیصلے تو آپ کے بہت ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جب یہ فیضان مولا علی کا آگے چلتا ہے تو یہ دیکھیے فیضان کہاں تک پہنچتا ہے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، چھری خون آلود ہے، لباس پر خون لگا ہوا ہے، جسم پر خون کے چھینٹے ہیں، اور مقدمہ یہ پیش کیا جاتا ہے سپاہیوں کی طرف کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ اس سے جب پوچھا کیا تو اس نے اعتراف کیا کہ قتل میں نے کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میں اس کے ایک عملی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس شخص نے اعتراف کیا کہ قتل میں نے کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی دوڑتا ہوا مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا جناب قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، اس کو سزائے موت نہ دیں، قتل میں نے کیا ہے۔ آپ نے اس پہلے آدمی سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جناب واقعی قتل میں نے نہیں کیا۔ تو پہلے اعتراف کیوں کیا؟ اب وہ ذرا جو اس نے داستان سنائی اس کو سنیے اور جو فیصلہ ہوا وہ سنیے۔ اس نے کہا جناب میں قصاب ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں، میں نے جانور ذبح کیا
تو پیشاب کی حاجت تھی اور سخت شدت کے ساتھ پیشاب آ رہا تھا، تو جانور ذبح کر کے اسی حالت میں نکلا، خون آلود چھری میرے منہ میں پکڑی ہوئی تھی، میں اپنا اظہار باندھ رہا تھا، قریب ایک لاش پڑی ہوئی تھی جسے میں نے بعد میں دیکھا، تو میں تو قضائے حاجت سے فارغ ہوا، چھری پر خون جانور کا تھا، لباس پر خون جانور کا تھا، ہاتھوں پر چیٹے جانور کے تھے، میں تو جانور کو ذبح کر کے فارغ ہوا، قضائے حاجت کے لیے آیا، اسی حالت کے اندر آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑا، قرائن شواہد وہ سارے دلائل بتاتے تھے کہ قتل میں نے کیا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ قتل میں نے کیا، لیکن دراصل یہ قتل میں نے نہیں کیا، قاتل یہ ہے۔ مولا کائنات نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا فیصلہ آپ کریں، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کریں کہ وہ شخص جس نے قتل نہیں کیا وہ تو بری ہے، لیکن جو آ کر اعتراف کر رہا ہے اس کے لیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ بظاہر تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس نے قتل کیا ہے۔ امام حسن مجتبی نے عرض کیا ابا جان دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ ایک تو ویسے بے گناہ ہے، وہ تو چھوٹ گیا، دوسرا قتل کے اعتراف کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں قرآن سے یہ فیصلہ جو سمجھا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کی سزا نہیں بنتی، ایک تو ہے بے گناہ اور دوسرا جو ہے اگر اس نے ایک قتل کیا ہے تو ایک جان بھی بچائی ہے، اور ایک جان کا بچانا قرآن کہتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اگر اس نے قتل کیا ہے تو دوسری طرف وہ ایک جان بچا بھی رہا ہے، اگر یہ نہ آتا تو وہ بے گناہ قتل ہو جاتا، تو یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس درخت کے ساتھ لگنے والے پھل کی خوشبو یہ ہے، اس درخت میں اپنی کیفیت کا لگتا ہے۔